ضریاب کی نظریں اس کے گداز جسم کے ہر خم پر پھسل کر اس کے اندر ایک آگ سی لگا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، اب کیا تمہیں گود میں بٹھا کر سمجھاؤں کہ سہاگرات کو کیا کیا ہوتا ہے؟ وہ سہم کر اس سے دور ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں سونا، اور نہ ہی آپ کے بچے کی ماں بنوں گی۔ ضریاب خانزادہ نے اسے جھٹکے سے اپنی گود میں گراتے اس کی لچکیلی کمر کو گرفت میں لیا۔ اس کی کمسن جوانی کب سے ضریاب کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ کیا بولا تھا تم نے کہ میرے ساتھ نہیں سونا؟ کان کھول کر سن لو، تم ہر روز میرے نیچے آؤ گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم ہی میرے بچے بھی پیدا کرو گی۔ ایک تو اس کی ماں نے اس کی یتیم تائزاد کو زبردستی اس کے سر پر مسلط کیا۔ اب نوال ضریاب کو حق نہیں دے رہی تھی، نخرے دکھا رہی تھی۔ چلو اتارو یہ کپڑے، یہ جولری، تمہیں تو سب سکھانا پڑے گا پہلے۔ ضریاب نے اس کا دوپٹہ اتار کے ایک جھٹکے سے بلاؤز کی ڈوری کھینچ کر توڑ دی تھی۔ نوال کی دھڑکنیں ایک دم عیاں ہوئی تو ضریاب اس کی دھڑکنوں کو اپنے لب اس نے بے باک نظروں سے دور کھڑی اپنی کمسن دلہن کو دیکھا، جس کی صرف عمر ہی کم تھی، ورنہ فگر تو مقابل کے جسم و جاں میں آگ لگا دینے والا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں پر آؤ، میرے پاس۔ ضریاب نے دلہن بنی نوال کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ نوال کو بند کمرے میں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ کمرے کی ونڈو گلاس کھول کر کھڑی تھی۔ اس لمحے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے شوہر نے اسے آواز دی تھی اور اپنے پاس آنے کا حکم دیا تھا۔ ضریاب کے دوبارہ پکارنے پر اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، یہ جو اب اس قدر آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں مزید یہاں پر رکنا چاہتی ہوں، اس نے نرم لہجے میں اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا تو ضریاب نے بھڑک کر کہا، تو کیا میں یہاں منہ اٹھا کر بیٹھا رہوں؟ نوال نے حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر معصومیت سے بولی، آپ سے کس نے کہا کہ بیٹھے رہیں؟ سو جائیں آرام سے، نیند پوری ہوگی تو آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ ضریاب کو اس لڑکی کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی دلہن تھی اور روایات کے مطابق اسے بیڈ پر بیٹھ کر ضریاب کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی وہ اس کی بات سمجھنے کے بجائے اسے الٹے سیدھے مشورے دے رہی تھی۔ ضریاب مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے بے حد نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ نوال کے لیے اس کی اتنی نزدیکی جیسے اسے طوفان کی زد میں لے آئی تھی۔ اس کے لیے ضریاب نظروں کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اگلے ہی پل اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا۔ نوال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ضریاب کا فوکس اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر تھا، لیکن نظریں بار بار اس کی لمبی سفید گردن سے پھسل کر اس کی دھڑکنوں پر جا رہی تھی، جو اس کے سینے سے ٹچ ہو کر اسے مزید بہکا رہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، آج کی رات تو کسی قیمت پر بھی تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پورا حق وصول کروں گا اور تمہارے اس حسین وجود پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا۔ میرے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرنا بند کرو، سمجھی تم؟ نوال کی کمر پر موجود اس کی گرفت آہستہ آہستہ سخت ہونے لگی تھی۔ نوال بری طرح سے پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ ضریاب کے وجود کی تپش اور اس کی نظریں جیسے اس کے نازک وجود کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں ضریاب؟ چھوڑے مجھے پلیز، ورنہ میں چاچو سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی اور پورے گھر کو شور مچا کر سر پہ اٹھا لوں گی۔ جیسے نوال نے اس کو دھمکی دی، اگلی پل ضریاب نے اس کی کمر کو ہاتھوں کے شکنجے میں اس قدر سختی سے دبوچا کہ نوال کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل لگی تھی۔ دوبارہ اگر مجھے میرے باپ کی دھمکی دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی غیر نہیں ہے جو تمہیں چھو رہا ہوں۔ تم بیوی ہو میری، اور ہر بیوی شادی کی پہلی رات اپنا جسم، اپنا تن من سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، اور تم بھی بالکل ایسے ہی کرو گی میری جان۔ اور اگر تم نے ہمارے درمیان ہونے والی کوئی بھی بات اس کمرے سے باہر نکالی تو تم ضریاب خانزادہ کا وہ روپ دیکھو گی جو شاید کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ جان سے مار دوں گا میں تمہیں، اس کے کان میں جھکتا خونخوار انداز میں بولا تھا۔ نوال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے تو اس کی کزنوں نے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر پہلے ہی دن تمہارا حسن دیکھ کر تم پر لٹو ہو جائے گا اور تمہارے ناز نخرے اٹھائے گا۔ تم جو بھی بات کہو گی وہ اس کو بغیر ضد کیے پورا کرے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔
نوال ابھی تک اس کے شکنجے میں بری طرح سے پڑپڑا رہی تھی۔ بلاخر زریاب کو اس پر ترس آیا تو اس نے نوال کو ہلکا سا جھک کر باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر پھینکا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی تو زریاب نے اگلی پل اس کے سینے پر بے باکی سے اپنا ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ نوال کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے زریاب کے چہرے پر آنے جانے والے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ آخر اس ظالم شخص کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تم میں آخر ہے کیا نوال احمد؟ اچانک ہی زریاب کی کرخت آواز گونجی۔ نوال کا دل یکدم ہی بوجھل ہونے لگا تھا۔ اس کی ساری امیدیں اس شخص نے پل بھر میں توڑ دی تھی۔ وہ شخص تو جیسے پیار سے بات کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ اگر اس کے سینے میں دل ہوتا تو نوال جیسی حسین اور قیامت خیز حسین سراپا رکھنے والی بیوی کو سامنے دیکھ کر سب بھول جاتا۔ میرے سوال کا جواب دو، کچھ تو خاص ہوگا تم میں جو میرے باپ کے بقول خاندان کا ہر لڑکا تم سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر زریاب نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے ذرا سا اپنی جانب کھینچا۔ نوال نے بے چینی سے رخ موڑ لیا تھا۔ تبھی وہ پھنکار کر بولا، کیا ہوا تمہیں؟ میری قربت سے تکلیف ہو رہی ہے یا میری جگہ کسی اور کو اپنا شوہر تصور کر رہی تھی؟ نوال نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر نم لہجے میں بولی، مجھے باقی مردوں سے منسوب نہ کرے، ابھی میں صرف آپ کی بیوی ہوں۔ تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ تم زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہو۔ تم اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک لاوا سا پھٹنے لگتا ہے۔ تمہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اندازہ ہوگا کہ مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تمہیں غصے میں جان سے نہ مار دوں۔ میں تم سے بے حد نفرت کرتا ہوں نوال احمد۔ زریاب کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نوال کا دم گھٹنے لگا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن زریاب پر اچانک سے ہی جنون سوار ہو گیا تھا۔ اسے آزاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں جب نوال کی سانسیں اکھڑنے لگی تو زریاب نے اسے دوبارہ سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس بار وہ بیڈ پر گری اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتی دھوتی ہوئی عورتیں شدید زہر لگتی ہے، اس لیے اپنے آنسو اب اپنے اندر ہی دفن کر لو۔ اور ویسے بھی ابھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں پہلے شادی سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ میں تمہیں اس وقت بھی وارننگ دی تھی، لیکن تمہارے سر پر تو اپنے چاچو جان کے حکم کی تعمیل کا بھوت سوار تھا۔ یہ کہہ کر زریاب نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے دوبارہ سے کھینچ کر مقابل کیا تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو، تو میری زندگی میں صرف ایک خاص مقصد کے لیے لائی گئی ہو، اور جیسے ہی میرا مقصد پورا ہو جائے گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نوال کا دل جیسے اس کے الفاظ سے بری طرح چھلنی ہوا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی جتنی اس شخص نے اپنے الفاظ سے دی تھی۔ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور بھرائی ہوئی سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ میرے ساتھ جیسا سلوک کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کروں گی۔ اگر آپ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے تو میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ میں نہ ہی اتنا کمزور ہوں اور نہ ہی اتنی اچھی ہوں کہ آپ کو شوہر مان کر آپ کا ہر ظلم برداشت کروں گی۔ یہ سن کر زریاب کھل کر مسکرا دیا تھا اور اس کو دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کے کانوں کی لو کو شدت سے چوم لیا اور پھر زور سے کاٹا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ میں تمہارے کپڑے اتاروں گا اور بدلے میں تم میرے۔ بتاؤ منظور ہے تمہیں؟ نوال کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زریاب اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی پورے خاندان میں بے شرم ہونے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اب تو وہ اس کے شوہر کے درجے پر بھی فائز ہو گیا تھا، یعنی اب اس کے پاس بے شرمی کی ساری حدیں پار کرنے کا سرٹیفکیٹ موجود تھا۔ آپ انتہائی بے شرم ہیں، اتنی گندی باتیں کرتے ہیں، دور رہیں مجھ سے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں خود کو زریاب سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر زریاب نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اگر تم پیار سے نہیں کرو گے یہ کام مجھے زبردستی کرنے پڑے گی، کیونکہ صرف ایک ہی صورت میں تم میرے گھر والوں کو وارث دے سکتی ہو، ورنہ اگر کوئی دوسرا طریقہ ہے تو تم مجھے بتا دو کہ میں تمہارے ساتھ سواگرات بھی نہ مناؤں اور تم مجھے میرا بچہ بھی پیدا کر کے دو۔ ساتھ ہی اس نے نوال کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے جسم سے الگ کیا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ پلیز خدا کے لیے کچھ تو خیال کرے،
کیا کریں آپ؟ ذریاب کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا۔ یہ ڈرامے بازی مت کرو، اور میں تمہارے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ نہیں بنا رہا، یا تمہیں اپنی گرل فرینڈ سمجھ کر بستر کی زندت بنا رہا ہوں۔ نکاح کیا میں نے تم سے، تم بیوی ہو میری، اور شوہر تو بیوی کے ساتھ فرسٹ نائٹ سواگرات ہی مناتا ہے نا، تو پھر بس اب تمہاری آواز نہ آئے۔ اس کے نازک لرزتے ہونٹوں پر زبردستی اپنی انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ نوال شدت سے رونے لگی تھی۔ آپ ایک انتہائی برے انسان ہیں۔ نہیں رکھنا، چھوڑے مجھے، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اگلی پل ذریاب اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ نوال اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ بہت دیر تک ذریاب اس کے ہونٹوں کا جام پیتا رہا۔ اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر وہ انتہائی توجہ سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کبھی اس کے نرم لبوں کو چومتا تو کبھی سکھ کرتا، جیسے اسے ان گداز رسیلے لبوں کا جامہ دوش کر رہا ہو۔ جب وہ اسے الگ ہوا تو نوال کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ ذریاب کے سینے پر اپنا سر رکھے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذریاب کے ہاتھ اس کی بلاؤز کی ڈوری سے الجھ گئے تھے۔ میں تمہیں اپنے قریب صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے باپ کو میری اولاد چاہیے، اس حویلی کا وارث، اور وہ صرف تم دے سکتی ہو۔ جیسے تم میرے بچے کی ماں بنو گی، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ نوال نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ تو کیا میری آپ کی زندگی میں یہی اہمیت ہے کہ میں آپ کو بچہ پیدا کر کے دوں اور پھر آپ کی زندگی سے چلی جاؤں؟ نوال نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں پوچھا تو ذریاب نے اسے گھورا۔ وہ ابھی صرف 18 سال کی تھی، لیکن اسے تعلق بنانا ذریاب کی مجبوری بن گئی تھی۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں سب پتہ ہے نا کہ کیا کیا ہوتا ہے؟ یہیں کے بچے پیدا کرنے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ سن کر نوال نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ ذریاب کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اب کیا مجھے تمہیں یہاں پر بیٹھ کر پہلے پریکٹیکل کر کے دکھاؤں یا بچہ پیدا کرنے کی کلاسز دوں؟ نوال نے یہ سنا تو معصومیت سے کندھے اچکاتے ہوئے، میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ یہ کہہ کر اس کے پہلو سے نکل کر جانے لگی تھی کہ ذریاب نے اسے دوبارہ سے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ نوال کی سانسیں جیسے سینے میں اٹکی تھی۔ ذریاب اس کی شہرک پر اپنی نظر جما کر کھڑا تھا جو بری طرح سے پھڑک رہی تھی۔ اگلی پل ذریاب نے وہاں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو نوال کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ یہ دیکھ کر وہ غیر محسوس انداز میں مسکرا دیا تھا۔ چلو پھر ہم شروع کرتے ہیں، تمہیں بہت جلد سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی گردن کو بے تحاشا چومنے لگا تھا۔ نوال نے بے اختیار اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ نوال اس کے سامنے بے بسی کی مورت بن کر کھڑی تھی۔ اس کی گردن کو آزاد کرنے کے بعد ذریاب نے اس کے ہونٹوں کو پھر اپنی دسترس میں لیا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ نوال کی دھڑکنیں محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ ذریاب کا جنون جیسے بڑھا تھا، اس کے ہاتھ نوال کی دھڑکنوں کو بھرپور دبانے لگے تھے۔ کم آن بیبی، انجوائے کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے لبوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوال نے اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا ہے، اور میں یہ آپ کو آخری بار بتا رہی ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت جا کر سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی ہو کر باہر نکلنے لگی تھی کہ اس بار ذریاب نے اسے اپنے شکنجے میں پھنسا کر زور سے بیڈ پر گرایا تھا اور مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا تھا۔ نوال نے اسے زخمی نظر سے دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا کہ کسی کو اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آؤں گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بے لچک لہجے میں بولا۔ نوال کے آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ ذریاب اس کی سسکیوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے نازک وجود پر حاوی ہو گیا تھا۔ کبھی وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلتا، تو کبھی اس کی گردن کو چومنے لگتا، تو کبھی بلاؤز کو نیچے کھینچ کر اس کی دھڑکنیں اپنے سلگتے لبوں سے مہکاتا۔ تھوڑی دیر میں نوال کے آنسو بے چین آہوں میں ڈھلنے لگے تھے۔ اس کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں سے اس کا سینہ اوپر نیچے ہوتا، ذریاب کے جذبات کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ ذریاب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھاتے اس کی کرتی کی ڈوری کو کھینچ کر کھولا اور ساتھ ہی کرتی کو اس کے حسین وجود سے الگ کیا تھا۔ وہ اس سرخ رنگ کی براہ میں اس کے سامنے سرخ پڑتی خود کو چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔
ज़रियाब ने जलती आंखों से उसे देखा और फिर उसके हाथ मजबूती से थाम कर हटाए थे। वाओ, तुम तो चलती फिरती क़यामत हो। मेरी जान, उफ क्या फिगर है यार। कहीं से लगता नहीं तुम 18 साल की हो। तुम्हें तो अपने इस हुस्न का भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मुझे अपनी अदाओं से बहका कर नवाल तड़प कर बुरी तरह से उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। ज़रियाब ने उसे बेड पर उल्टा गिराते उसकी सफ़ेद कमर को कैद में लिए इस नाजुक सी हुक को खोल दिया था। नवाल तड़प कर रह गई थी, लेकिन उसे काबू में लाते उसकी मुलायम आज़ाद धड़कनें बेबाकी से देखता उसे खींच कर गोद में बिठा गया। नवाल रोते हुए से लिपटी तो ज़रियाब खानज़ादा के दिल में तेज़ हलचल हो गई थी। मुझे छोड़ दें प्लीज़, आपके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। प्लीज़ ज़रियाब। ज़रियाब ने अब की बात नरमी से उसे बाहों में भर लिया था। लेकिन मेरी जान, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये करना है और यही तुम्हारी सज़ा है। अगर तुम बाबा को साफ साफ मना कर देती तो आज तुम्हें ये सब कुछ ना सहना पड़ता। मेरा गुस्सा भी ठंडा हो सकता है, बस तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। नवाल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी, लेकिन ज़रियाब जानता था कि इसको कैसे मनाना है। अगले पल वो उसकी धड़कनों पर झुक गया था। नवाल का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ने लगा था। ज़रियाब ने मज़ीद उसको सोचने समझने का मौका न दिया। अगले ही पल वो उस पर मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो चुका था। नवाल की हल्की हल्की चीखों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। काफ़ी देर के बाद जब वह नवाल से अलग हुआ तो नवाल मुकम्मल तौर पर टूट कर बिखरी उसके सामने थी। ज़रियाब उठकर कमरे से बाहर चला गया था। वो खुद को काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले नवाल के साथ गुजरे हुए लम्हात बार बार उसके जहन की स्क्रीन पर गर्दिश करने लगे थे। दूसरी तरफ वो तड़प तड़प कर रो रही थी। ज़रियाब खानज़ादा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद ही तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी और एक दिन तुम बहुत पछताओगे। तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। उसकी चच्ची जान ने तो उसे बताया था कि ज़रियाब तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, लेकिन शादी की पहली रात ज़रियाब ने उस पर अपनी नफ़रत लुटाकर उसे उसकी औकात दिखा दी थी। गुजरे हुए लम्हात किसी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे थे। आज से 1 महीना पहले वो अपने चाचा जान के घर आई थी। उसकी माँ तो उसकी पैदाइश पर ही उसे छोड़कर मनोमट्टी जा सोई थी, लेकिन 1 महीना पहले ही बाप भी रोड एक्सीडेंट में उसे बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। ऐसे में उसे अपना कोई रिश्ता कुछ भी याद नहीं था। वो कहाँ जाती? उसकी तालीम भी नामुकम्मल थी और इतने बड़े घर में वो अकेली नहीं रह सकती थी। तभी उसके छोटे चाचा जान सुमैर खानज़ादा उसे अपनी बेटी बनाकर हवेली ले आए थे। उनकी एक ही औलाद थी, वो था ज़रियाब खानज़ादा, बेहद बिगड़ा हुआ और सरफिरा रईसज़ादा और अपनी मनमानी करने वाला। जितना वो अकड़ू और नकचढ़ा था ना, उससे कहीं ज़्यादा उसकी शख्सियत का चार्म दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जा करता था। कुछ उसकी ड्रेसिंग कमाल की थी कि हर नज़र उस पर जैसे ठहर सी जाती। उसके गिर्द हर वक्त लड़कियों का हजूम लगा रहता था और लड़कियां भी जैसे तमाम शर्मो हया भुलाकर उसके गिर्द मक्खियों की तरह घूमती थी। लेकिन वो किसी पर भी नज़र करम करना पसंद नहीं करता था, और अगर कभी उसका किसी लड़की पर दिल आ भी जाता तो सिर्फ और सिर्फ उससे थोड़े अरसे के लिए दोस्ती रखता था और फिर उससे किनारा कश हो जाता। उसका लोगों से और चीज़ों से बहुत जल्दी दिल भर जाता था। उसके अपने कुछ असूल थे जिसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता था, और इन असूलों में से एक असूल ये भी था कि वो इस वक्त तक शादी नहीं करेगा जब तक उसको किसी से पहली नज़र में मोहब्बत नहीं हो जाती। 1 महीने पहले जब उसकी कज़न उसकी हवेली में रहने के लिए आई तो वह ज़रियाब को एक आंख भी निभाई थी। उसकी वजह यह भी थी कि उसकी अम्मी और अब्बू की सारी तवज्जो मुकम्मल तौर पर इस गुलाबी गुड़िया जैसी नवाल की तरफ मबजूल हो गई थी, और दूसरा नवाल हद से ज़्यादा संजीदा और खामोश रहने वाली लड़की थी और सहमी सी रहती थी। छोटी छोटी बात पर घबरा जाती थी और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। एक दिन अचानक ही लाइट चली गई। वह इस वक्त लाउंज में दाखिल हो रहा था। अचानक ही वह नवाल से जाकर टकराया तो अगले कुछ लम्हों में नवाल मैडम भूत भूत चिल्लाते उसने पूरी हवेली सर पर उठा दी थी। ज़रा आपको लग रहा था कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। उसने इंतहाई नागवारी से उसे देखा था। ज़रा आपने बिना सोचे समझे उसे बाजू से दबोच कर सोफे पर धकेला था। वो सहम कर मासूम आंखों से अपने सामने खड़े इस भूत को देखने लगी। चेहरे पर यकदम ही शर्मिंदगी का तासुर आया था।
لیکن ذریعہ جیسے شخص کو پرواہ ہی کب تھی؟ دوبارہ میرے سامنے آئی یا مجھ سے ٹکرائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری ایک عادت پسلی ضرور توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ تمہاری شکل پر ویسے تو ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، آواز تمہارے حلق سے نہیں نکلتی، اب ذرا سا مجھ سے کیا ٹکرائی، پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تمہاری چیخوں نے۔ کتنا گلا پھاڑ کر چلاتی ہو تم؟ نوال سہم سی گئی تھی، وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ پھر اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں اسے اس قدر خار کھاتا ہے۔ اس کے من میں بہت سارے سوال مچل رہے تھے، لیکن زبان پر لانے کی جرأت وہ شخص کے سامنے بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس کی گریجویشن مکمل ہو گئی تھی، وہ جاب کرنا چاہتی تھی اور مسلسل اپنے ماموں پر بوجھ نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ حامد خان نے اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اسے اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی رکھی تھی کہ وہ صرف اور صرف ذریعہ کے آفس میں ہی جاب کر سکتی ہے۔ ادھر ذریعہ کو پتہ چلا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ واٹ؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس بیوقوف لڑکی کو اپنے آفس میں بالکل بھی جاب نہیں دے سکتا۔ اس کا کیا پتہ کسی کے بھی اچانک سامنے آ جانے پر پورے آفس کو سر پر اٹھا لے، یہ تو چلتا پھرتا الارم ہے۔ نو بابا، نو وے۔ ذریعہ نے نوال کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ حامد خان بھی غصے میں آ گئے تھے، وہ اپنے بیٹے پر چلاتے ہوئے بولے، بس بہت بول لیا تم نے، ذریعہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کی تمام تر ذمہ داریاں میری ہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور برا سلوک برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں اسے آفس میں اپنے ساتھ کام پر نہیں رکھنا تو تم بھی آفس چھوڑ کر جا سکتے ہو، کیونکہ وہ کمپنی ابھی تک میرے نام پر ہے۔ انہوں نے صاف صاف الفاظوں میں اپنے لاڈلے سپتر کو دھمکی دی تھی۔ اس دن پہلی بار ذریعہ نے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا تھا اور نوال اس کے سامنے بھیگی بلی بن کر چاچا جان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی اور نرم لہجے میں بولی تھی، چاچا جان مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، یہ مجھ پر بلا وجہ غصہ کرتے رہتے ہیں، چلاتے ہیں۔ انہوں نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر پیار سے نوال سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، بیٹا اگر یہ کبھی دوبارہ تمہیں غصے سے دیکھیں بھی تو مجھے بتانا، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ میری بیٹی کو ایسی ویسی نظر سے دیکھے۔ یہ سن کر نوال خوشگوار انداز میں مسکرا دی تھی۔ ذریعہ کو اس کی یہ مسکراہٹ انتہائی زہر لگ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ نوال کو ذلیل کرے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح وہ پچھلی سیٹ بیٹھی آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھی اور ذریعہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت ذریعہ خانزادوں کو سخت ناگوار گزرنے والی تھی، لیکن وہ اسے تنگ کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ واقعی میں جڑ گیا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ فرنٹ مرر میں اس کو گھورتا رہا کہ شاید نوال کو خود ہی احساس ہو جائے، لیکن وہ ڈیڑھ بنی بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی۔ اب گاڑی کیوں نہیں چلا رہی ہیں؟ کیا اب آپ کو آفس سے دیر نہیں ہو رہی؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز گاڑی میں گونجی تو ذریعہ کھا جانے والے انداز میں بولا، زیادہ ٹرٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ڈرائیور نظر آتا ہوں؟ نوال، اس نے انتہائی معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی، نہیں، آپ تو مجھے اچھے خاصے ہینڈسم لگتے ہیں، ڈرائیور تو نظر نہیں آتے، لیکن بننے میں حرجی کیا ہے؟ یہ سن کر وہ یکدم ہی بھڑک اٹھا تھا، اپنی بکواس بند کرو اور آگے آ کر بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، سمجھی؟ نوال نے منہ بنایا تھا، سوری، وہ میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا۔ وہ آگے آ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی تو ذریعہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ دوبارہ اگر تمہاری کھوپڑی سے یہ بات نکلی تو کھوپڑی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اڑا دوں گا۔ ذریعہ نے یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی تھی اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا آپ 24 گھنٹے اسی طرح سے غصے میں رہتے ہیں؟ نوال نے سوال کیا تو ذریعہ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ 5 منٹ گزرے تو نوال کی آواز پھر سے گاڑی میں گونجی تھی، آپ میں اس قدر ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ یہ سن کر ذریعہ نے گاڑی کو یکدمی بریک لگائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا، مجھ میں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، بلکہ تم کچھ زیادہ ہی بے شرم ہو۔ جب ایک آدمی تم سے بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور تم خاموش رہو جیسے عام دنوں میں رہتی ہو۔ اور پلیز میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے تم جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ کیوٹ بن کر تم میرے دل کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سمجھی تم؟
ड्रामे बाज लड़की। नवाल का भी पारा हाई हो गया था। देखिए मिस्टर, ना तो मुझे आपको काबू करने का शौक है और ना ही मेरा टेस्ट इतना ख़राब है जो मैं आप पर डोरे डालूंगी। मैं तो किसी हैंडसम लड़के से शादी करूंगी जो सिर्फ मुझे चाहे था। आप मेरे स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरते हैं। ये सुनकर ज़रियाब ने रास्ते में ही गाड़ी रोक दी थी। निकलो मेरी गाड़ी से। शाबाश। नवाल ने उसे सख्त नज़रों से देखा। उसके इस रवैये पर हैरान भी हुई थी। आप ये नहीं कर सकते हैं। मैं चाचू से जाकर आपकी शिकायत लगा दूंगी। ज़रियाब हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और सर्द आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता तो इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी भी तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें खींच कर निकालूंगा। नवाल उसको सलावतों से नवाजती हुई गाड़ी से बाहर निकल आई थी। काफ़ी देर तक वो वहाँ खड़ी उसको सलावतें देती रही थी और गैर महसूस अंदाज में वो ज़रियाब के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वो शख्स कुछ ज़्यादा ही पत्थर दिल का साबित हो पाया था। ये तो नवाल की किस्मत अच्छी थी कि उसे सवारी मिल गई थी। जब वो ऑफिस पहुंची तो 10 बज रहे थे जबकि टाइमिंग 9 बजे की थी। वह दस्तक दिए बगैर ही ज़रियाब के ऑफिस में दाखिल हुई तो वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला, ये क्या तरीका है मिस नवाल अहमद खानज़ादा? क्या आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि जब ऑफिस में आते हैं तो पहले दस्तक देते हैं? हम इसी वजह से आप जैसे कैंडिडेट्स का पहले इंटरव्यू लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आप जैसे लोग कितने पानी में है। वो बार बार इस जैसे लोगों पर जोर दे रहा था। आंसुओं का गोला नवाल के गले में अटक गया था। आई एम रियली सॉरी सर। ये सुनकर ज़रियाब ने कंधे उचका दिए थे। यहाँ पर माफ़ी से काम नहीं चलता है मिस नवाल। अब तुम बाहर जाओ और इस पूरे ऑफिस के 10 चक्कर लगा कर वापस आओ। खबरदार जो हेरा फेरी करने की कोशिश की या सुस्ती दिखाने की जरूरत की तो हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। मैं तुम्हें देखता रहूँगा। चलो जाओ शाबाश, 10 चक्कर लगा कर आओ। नवाल ने ना समझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। ज़रियाब जो कि पेपर वेट के साथ खेल रहा था हल्का सा टेबल के आगे की तरफ होते हुए बोला, ठीक है तुम ये नहीं कर सकती तो बंदरों की तरह कान पकड़ कर सॉरी बोलो। नवाज में सूमियत से अपने कान पकड़ते हुए सॉरी बोला तो ज़रियाब ने उसे मुस्कुराती नज़रों से देखा। गलत किया तुमने, बिल्कुल गलत। मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो अब जल्दी से 10 बार बोलो। नवाल का तो दिमाग घूम गया था। पहले ज़रियाब ने उसे 10 बार सॉरी करने के लिए कहा था और अब उसने तादाद बढ़ा दी थी। उसने कुछ बोलना चाहा तो ज़रियाब ने उसे कमरे से आउट होने का इशारा किया। तकरीबन 50 बार वो यही अमल करती रही थी। 51 बार उसकी हालत ख़राब हो गई थी। गला खुश्क हो गया था। उसकी आवाज़ भी फंसी फंसी निकल रही थी। अल्लाह करे कि इस इंसान की कभी भी शादी ना हो, क्योंकि जो भी लड़की इसके नसीब में आएगी उसकी टाइम टाइम फिश हो जाएगी। कमीना, घटिया इंसान। जज्बात में आकर उसने ये सब कुछ ऊंची आवाज़ में बोल दिया था। ज़रियाब ने यह सुना तो ठंडे लहजे में बोला, मुझे भी यही सोच कर ही शादी करने से डर लगता है कि अगर मेरे पल्ले तुम जैसी कोठ मगज़ पड़ गई तो मैं क्या करूँगा? मैं तो किसी काबिल नहीं रहूँगा। ये कहकर उसने एक बड़ी सी स्माइल दी थी। नवाल दान पीस कर रह गई थी। अब तुम बाहर जाओ और थोड़ा सा इंतज़ार करो। मैं तुम्हें दोबारा से अपने ऑफिस में बुलाता हूँ। नवाल को लग रहा था कि वो उसे अब अपने ऑफिस के काम के बारे में समझाएगा। तकरीबन पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद छुट्टी से 1 घंटा पहले ज़रियाब ने उसे अपने कमरे में बुलाया और एक फ़ाइल का बड़ा सा अंबार उसके सामने रख दिया था। 1 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी से इन तमाम फाइल्स को देखो और जो जो फाइल सेम नेम पर है ना उन्हें अलग करो। 1 घंटे में काम मुकम्मल हो जाना चाहिए वरना काम डबल हो जाएगा। नवाल का दिल कर रहा था कि वह इसका मुंह नोच डाले। ये काम इंतहाई फजूल था और नवाल के मुताबिक इसकी कोई तुक नहीं बनती थी। वो दोपहर के वक्त भी तो उसे बोल सकता था। तब वो फारिग बैठी मक्खियाँ मार रही थी, लेकिन ज़रियाब को तो उससे बदला लेना था। इसीलिए उसने छुट्टी से 1 घंटा पहले आकर नवाल के सर पर बम फोड़ा था। ऑफिस में काम करते करते शाम हो गई थी। सारा ऑफिस खाली हो चुका था। जब वो ऑफिस से बाहर निकली तो उसे अपनी कमर टूटती हुई महसूस हो रही थी। हर तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा फैला हुआ था। इधर ज़रियाब साहब आराम से लाउंज में बैठे टीवी देखने में मसरूफ़ थे, यूं जैसे उससे जुड़ी काम इस पूरी दुनिया में कोई भी ना हो। वो बार बार नवाल के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। हामिद खान साहब इस बेचारे के लिए परेशान हो रहे थे और अब तो ज़ैनब बेगम को भी टेंशन होने लगी थी। उनके बेटे ने न जाने इस मासूम के साथ क्या किया है कि वो अभी तक घर वापस ही नहीं आई है। तकरीबन 8 बजे वो घर पहुंची थी
اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ تھکن سے چور تھی، چہرے کے تاثرات بھی بگڑے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے اپنے چاچو جان کو دیکھا، چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حامد خان صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو گھورا تو ذرا بیچارہ بھی گھبرا گیا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ نوال اس طرح ڈرامہ کرے گی۔ ماموں جان یہ مجھے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر آ گئے تھے۔ پورا دن انہوں نے وہاں پر مجھے فارغ بٹھا کر رکھا اور چھٹی کے ٹائم انہوں نے مجھے اتنا سارا کام دے دیا، وہ بھی انتہائی فضول۔ مجھے وہاں کتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا آپ کو بتا نہیں سکتے۔ سارا آفس خالی پڑا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ ذرا آپ اس کی اس ڈرامے بازی پر اش کر اٹھا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرانے کی کوشش کی، لیکن حامد صاحب نے اسے اس چیز کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اس پر دہاڑے تھے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے ذرا آپ کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی تن گئے تھے، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تبھی وہ منمنایا، وہ بابا وہ بس خبردار، اب تم کچھ بھی نہیں بولو گے، اب تم صرف میری سنو گے۔ دوبارہ اگر تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ زندگی میں پہلی بار زریاب نے نوال سے انتہا کی نفرت محسوس ہوئی تھی، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ بس لڑکی کا گلا گھونٹ کر مار دے، جس کی وجہ سے اس کے جان سے بھی زیادہ عزیز بابا جان اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ مگر بابا جان یہ جیسا کہہ رہی نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس پر خواہ یقین کر رہے ہیں، ڈرامے باز ہے پوری۔ میں نے کہا نا بس بہت ہو گیا ہے، اس کے بعد میں تمہیں موقع نہیں دوں گا بلکہ اپنے گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ زینب بیگم فوراً سے آگے بڑھی اور حامد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کا غصہ شانت کرنے کی کوشش کی۔ بس غلطی ہوگی، اب اتنا تو ڈانٹ لیا آپ نے، بول تو رہا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی تو پھر کیوں ڈانٹ رہے ہیں اسے؟ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی سائڈ لی تھی، جبکہ وہ سب کو نظر انداز کرتا غصے سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ نوال خاموشی سے صوفے کے کونے پر جا کر ٹک گئی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کا مسئلہ اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اسے اتنا بڑا ڈرامہ لگانے کی۔ تھوڑا سا صبر ہی کر جاتی، لیکن پھر بعد میں اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ اگر آج وہ زریاب کی شکایت نہ لگاتی تو وہ اسے یوں ہی ہر روز ذلیل کرتا، اور اپنی توہین وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کی رات وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ زریاب پوری رات ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں سو سکا تھا۔ اگلا دن اس کا آفس میں بہت ہی اچھا گزرا تھا، جبکہ زریاب اپنے کیبن میں بیٹھا پوری طرح کھول رہا تھا۔ زریاب نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ پہلے ساری جائیداد اپنے نام کرے گا، تاکہ اس کے بابا جان دوبارہ اسے ایسی کوئی بھی دھمکی نہ دے سکے۔ اس کے بعد وہ نوال احمد خانزادہ کی زندگی کو جہنم بنا دے گا اور اسے اپنی انگلیوں پر نچائے گا۔ لیکن اس سب سے پہلے ہی قسمت نوال پر مہربان ہو گئی تھی۔ اس کے ماموں جان اس کا رشتہ لے کر آ گئے تھے، کیونکہ نوال کے نام پر احمد خانزادہ بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ حامد خان جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی بھتیجی کو اس کے ماموں کے حوالے کر دیا تو وہ اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ انہیں صرف نوال کی دولت کا لالچ تھا، اس لیے انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ وہ پہلے سے ہی زریاب اور نوال کا رشتہ کر چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان دونوں کا زبردستی نکاح بھی کروا دیا تھا۔ نوال بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، وہ زریاب کے رویے سے بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ زینب بیگم نے اسے تسلی دی تھی کہ زریاب تم سے محبت کرتا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ جہاں تک اس کے غصے کا سوال ہے تو وہ تھوڑا سا جذباتی ہے، لیکن فکر مت کرو، شادی کے بعد وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی یہ تسلی بھی جھوٹی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات زریاب نے اس سے زبردستی اپنا حق وصول کیا تھا۔ رات گئے جب وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ گھٹے گھٹے انداز میں رو رہی تھی۔ زریاب نے اس دوران سونے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے رونے کی وجہ سے بار بار بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور انتہائی جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، مر نہیں کیا ہوں، کیوں رو رہی ہو تم؟ اب چیخ چیخ کر سب کو بتا دو کہ تمہارے شوہر نے تم سے زبردستی اپنا حق وصول کیا ہے۔ نوال جو کہ پہلے غصے سے بھری بیٹھی تھی چلاتے ہوئے بولی، میں سب سے پہلے تو چاچو جان کو جا کر بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی اور آپ نے مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی دی ہے۔ جب انسان کو مزے چاہیے ہوں تو اس کے لیے تھوڑا سا درد بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، اور تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے تو تمہارے معاملے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لیا ہے، ورنہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا،
مجھے تمہارے ساتھ سختی کرنی چاہیے تھی۔ نوال نے اسے انتہائی ناگواری سے گھورا تھا۔ آپ کا کیا بھروسہ، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ظالم ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری فضول کی باتیں چھوڑو، جلدی سے میری شرٹ میرے حوالے کرو۔ جوکر لگ رہی ہو ویسے بھی۔ ذرا آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو نوال فوراً سے پیچھے کی طرف کھسک گئی تھی اور بیٹھ کے کونے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ آپ نے خود مجھے دی تھی۔ ذرا آپ یہ سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ نوال کی بکھری حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی تھی۔ لیکن مجھے اب میری شرٹ واپس چاہیے، اتارو جلدی سے۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ نوال کی شرٹ کے بٹنوں پر جا کر ٹک گئے تھے۔ جیسے اس نے پہلا بٹن کھولا تو نوال نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کھینچا تانی میں نوال کی شرٹ کے سارے بٹن کھل گئے تھے۔ اس کا بھرپور نسوانی حسن ایک بار پھر ذرا آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی گداز دھڑکنوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے بے خود ہوا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ نوال اس سے ایک بار اپنا حق وصول کرے گا تاکہ وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے، اب ذرا آپ کے لیے اس کا حسن دیکھ کر خود پر قابو پانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف نوال نے جب اس کی آنکھوں میں خمار اترا ہوا دیکھا تو بے ساختہ خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ذرا اسے پکڑ کر بیڈ پر لٹا چکا تھا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ نوال کی دبی دبی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کی تمام تر مزاحمتیں بیکار گئی تھی۔ صبح جب نوال سو کر اٹھی تو پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ذرا آپ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اس وقت چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ جلدی اسے اپنی حالت کا احساس ہوا تو وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ کافی دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی شادی کے حوالے سے اپنی آنکھوں میں سینکڑوں ارمان سجائے ہوئے تھے اور اپنے شوہر کے حوالے سے بھی اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے گی جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوگا اور جو اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن یہاں پر وہ ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی جو اسے صرف اور صرف اپنا مقصد نکلوانا چاہتا تھا۔ اسے بچہ چاہیے تھا۔ صبح کے وقت ذرا آپ کمرے میں آیا تو ذرا آپ کے لیے اس کے چہرے کے اوپر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ جب سے ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہوئے تھے تب سے ذرا آپ کے دل کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ لیکن نوال کا دل بنجر زمین بن چکا تھا۔ جیسے اس نے اپنے وجود پر ذرا آپ کی نظروں کو محسوس کیا، وہ بری طرح سے سہم گئی تھی، جبکہ یہ دیکھ کر ذرا آپ کو عجیب لگا تھا اور اس کا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو نوال، یہ کہہ کر اس نے پیار سے نوال کے گال کو چھوا۔ وہ وہاں سے واپس جانے لگا تھا کہ نوال کی آواز گونجی، کیا فائدہ میرے حسین لگنے کا جب آپ کو میرے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ بس اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھے بستر کی زینت بنایا۔ یہ سن کر ذرا آپ کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی اور مصنوعی خفگی سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاگل؟ اس کی نظریں ایک بار پھر سے نوال کے سینے پر جمی ہوئی تھی۔ نوال نے فوراً سے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ اب اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ اس حوالے سے بات نہیں کر رہی۔ ولیمے کا فنکشن بھی بہت ہی اچھے طریقے سے گزرا تھا، لیکن نوال کی طبیعت خراب تھی۔ تھکن کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا اور کل رات کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پائی تھی، اس لیے اس کا پورا جسم درد کے مارے ٹوٹ رہا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ بیڈ پر گری۔ ذرا اب اسے بے سود حالت میں دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن جیسے اس نے نوال کے وجود کو ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی۔ ذرا آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نوال، اس کے چہرے کو تھپکنے لگا لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ذرا آپ نے گھر میں لیڈی ڈاکٹر کو بھی بلا لیا تھا۔ باہر ڈھیر سارے مہمان جمع تھے، سب لوگ الگ الگ باتیں کر رہے تھے، لیکن ذرا آپ کو ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے صرف اس پل نوال کی فکر تھی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک ہی رات میں اتنا کیسے بدل گیا تھا۔ اسے تو کبھی بھی نوال کی فکر نہیں رہی تھی، لیکن اس پل اسے بخار میں جلتا دیکھ کر نہ جانے کیوں سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی جان پر بنائی تھی، اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ کل رات اس نے نوال کے ساتھ زبردستی کی تھی، صرف ایک ہی رات میں نوال نے اس پر اپنا جادو چلا دیا تھا اور اب ذرا آپ کو شدت سے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اسے نوال کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ذرا آپ اس کے سرہانے پر بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گوشوں سے بہنے لگے تھے۔
ज़रियाब ने मजबूती से अपने लब भींचे और उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, नवाल रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर नवाल ने उसका हाथ झटक दिया और नफ़रत अमेज़ लहजे में बोली, आपकी शर्मिंदगी का मैं क्या करूँ जब आपने मेरी ज़ात को रोंद ही डाला, जबकि मैं आपके निकाह में थी। मुझे आपसे नफ़रत महसूस हो रही है। अगले ही लम्हे ज़रियाब का खून खौल उठा था। बस एक और लफ्ज़ नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलने की इजाज़त दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो भी मुँह में आएगा बोलती चली जाओगी। मत भूलो कि मैं अभी भी तुम्हारा शौहर हूँ। ये सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंसती। अगर आप मेरे शौहर होते तो पहली रात मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करते। आप शौहर के रूप में एक भेड़िए हैं। ज़रा आपका हाथ उठते उठते रह गया था। मैं जानता था कि अगर उसने मज़ीद इस लड़की की फजूलियात सुनी तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और एक बार फिर से अपनी हद पार कर जाएगा। पहली बार अपने गुस्से से डरकर वो कमरे से ही बाहर निकल आया था और इस वक्त तक बाहर चक्कर काटता रहा था जब तक कि उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो गया। और इधर नवाल मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी। ज़रा आप जानता था कि उसकी सख्ती की वजह से दोनों के दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई है जिसको आसानी से गिराया नहीं जा सकता था। अब इसके लिए उसे इंतज़ार करना था और दूसरी तरफ नवाल के दिल में अपनी जगह भी बनानी थी। उसे हर हाल में नवाल के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। वो खुद को अज़ियत से दो चार नहीं कर सकता था, ना ही उसमें हिम्मत थी कि वो उसकी नफ़रत सहता। उसने बाबा से कहकर अपने और नवाल की इंग्लैंड की टिकट्स बुक की थी। साथ ही उसने अपने बाबा से कहा था कि वो खुद नवाल से बात करे कि वो अपने शौहर के साथ घूमने फिरने चली जाए, लेकिन उसने तो सुनते ही साफ मना कर दिया था। वो इस शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहती थी। कुछ जाकर इंग्लैंड जैसे मुल्क में उसके साथ तन्हा चली जाए। उसके पास अपनी तबीयत की खराबी का अच्छा बहाना था। हामिद खान ने बेटे को इंतहाई खूनखार अंदाज में घूरा तो वो बुरी तरह से बौखला गया था। बाबा, ये आप ज़्यादती है। आप मुझे इस तरह से नहीं देख सकते। बुखार से था और आप गर्म मुझ पर हो रहे हैं। पूछें उससे कितना ख्याल रखा था मैंने उसका। वो छोटे बच्चों की तरह सफाइयाँ देने पर उतर आया था। हामिद खान बस अपने बेटे को घूर कर रह गए थे। जब उठकर जाने लगा, हामिद खान ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे रोका था और फिर मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखा। वो एक पल के लिए हैरान हुआ था। तभी वो मुस्कुराते हुए नरम लहजे में बोले थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नकचढ़ा और ज़िद्दी सा बेटा मुझसे इतना डरता है। बेटा, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाता या तुम्हारी दिल आज़ारी करता। लेकिन बेटा, नवाल मेरी बेटी जैसी है। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तुम दोनों ही मेरी कुल कायनात हो। उसे तकलीफ़ मत देना बेटा। वो बेटी है मेरी और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं बाप को। ज़रा आपका सर झुक गया था। वो आहिस्तगी से उनके गले लग गया था। दूसरी तरफ नवाल ने बिल्कुल चुप साध ली थी। पहले की तरह खामोश और संजीदा हो गई थी। उसे इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार था जिस लम्हे ज़रियाब खानज़ादा शर्मिंदा चेहरा छुपाए गर्दन झुकाए उसके सामने हो, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। ज़रियाब से उसे बिल्कुल भी अब किसी अच्छे अमल की तवक्को नहीं थी। वो शिकवे शिकायत करना भी भूल गई। शादी के बाद उसका ऑफिस जाने का तो उसने खुद भी नहीं सोचा था। पूरा दिन वो घर में ही रहती थी और बोर होती रहती थी। ज़रियाब ने उसकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए उसको दोबारा से यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया था। हालांकि उसने शादी से पहले उसे धमकी दी थी कि वो यूनी में कदम भी नहीं रखेगी। हैरान तो वो बहुत हुई थी। ओके, वो शख्स जो इंतहा का ज़िद्दी और खुदसर था, इतनी जल्दी कैसे बदल गया था। उसने भी सोच लिया था चाहे वो कुछ भी करे वो ज़रियाब को माफ़ नहीं करेगी। उसे ज़रियाब की अच्छाई सरासर एक ड्रामा लग रही थी। वो समझ रही थी कि वो अपने माँ बाप की नज़र में अच्छा बनने के लिए सब एक्टिंग कर रहा था। ज़रियाब साहब, मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। वो दिल ही दिल में अपने आप से पक्का इरादा करते हुए बोली थी। उस रात कसूर सिर्फ ज़रियाब का नहीं था, वो खुद भी उसकी गुर्बत में बहक गई थी। ज़रियाब जब जब उसके लबों को चूम रहा था वो बिखर रही थी। जज्बात भड़क उठे थे। अगर वो इनकार करती या ना बहकती तो ज़रियाब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो इतना भी जालिम नहीं था कि उसे दबोच कर उसे अपना हक वसूल करता। वह नवाल के बहकने और मीठी मीठी आहों पर मज़ीद वो बहकने लगा था। और फिर जब उसने नवाल के हसीन वजूद, उसकी एक पतली कमर और सीने के उभार को देखा तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और फिर वो उसके वजूद में डूबता चला गया। ये भी सच था कि उसने नवाल के अंदर उतरने से पहले उसकी रजामंदी भी पूछी थी और बहुत ही मोहब्बत से उसे खुद में समेटा था।
مسئلہ اس سب کا نہیں تھا، بلکہ اصل پرابلم تو یہ تھی کہ اس نے نوال کو کہا تھا کہ وہ صرف اور صرف بچے کے لیے اس کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے، اور یہی بات نوال کے دل کو جا کر لگی تھی۔ ابھی اگر زریاب اسے ہر طرح سے اس بات کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتا کہ وہ بات اس نے محض نوال کو تنگ کرنے کے لیے کی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامد خان کے کہنے پر اس شخص کے ساتھ انگلینڈ آ گئی تھی۔ خوبصورت جگہ اور موسم نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ دریاب اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر خود بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ روز صبح اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ پورا دن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دریاب اس دوران اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا۔ شروع میں تو وہ جواب دینا ہی پسند نہیں کرتی تھی، اسے بس اگنور کرتی تھی۔ ایک بار پورے دن گزارنے کے بعد وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل گئے تھے۔ لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نوال ریڈ ٹاپ پر جینس کے ساتھ بال کھولے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ٹاپ کی فٹنگ سے اس کا بھرپور فگر بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ نوال نے یہ لباس پہن تو لیا تھا لیکن اب بری طرح شرمندہ ہوتی سرخ پڑ رہی تھی، جبکہ زریاب جیسے خود کو جلتے تو بیٹھا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی طرف جھک کر دانت پیستے ہوئے بولا، تمہیں کیا ضرورت ہے اس قدر ٹائٹ ٹاپ پہننے کی؟ آئندہ پہنا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اپنا فگر دیکھو کیسے اس ٹاپ سے باہر آنے کو ہے۔ یہ سن کر نوال کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اب میں اپنی مرضی کا لباس بھی نہیں پہن سکتی، آپ کو اس سب سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے، تو پھر آپ مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ سن کر زریاب بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ دیکھو نوال، میں نے اس رات جو کچھ بھی کہا تھا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور میں تمہارے معاملے میں بہت زیادہ غلط تھا۔ دراصل میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے بے تحاشا محبت ہو، اور بدلے میں وہ بھی بس مجھے بے لوث محبت کرے، اور میں یہ بھی سوچتا تھا کہ مجھے تم سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ تعلق قائم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تم وہی لڑکی ہو جو خاص میرے لیے بنائی گئی ہے۔ تب مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہوگی نوال۔ جب میں نے تمہاری آنکھوں میں معصومیت اور تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی فکر مندی دیکھی تو تم مجھے اس قدر حسین لگی کہ باقی دنیا کی خوبصورتی مانند پڑ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جذبات میں آ کر اپنے اور تمہارے رشتے میں دراڑ ڈال دی ہے، لیکن اب میں اس رشتے کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ صرف ایک بار میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نوال اس پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اگر میں آپ کو ابھی معاف نہ کروں تو آپ کیا پھر میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ یہ سن کر زریاب نے فوراً سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا تھا۔ نہیں میری جان، میں ویسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہیں تکلیف پہنچا کر میں خود بھی بے سکون رہا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو نوال۔ میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جس میں صرف اور صرف خوشیاں اور جس میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، بس محبت ہو۔ نوال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے سوچنے کے لیے مزید تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں ابھی ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے بری طرح سے ہرٹ کیا ہے، کچھ تو وقت لگے گا نا؟ زریاب نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ ہم دونوں کو یہاں پر آئے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اور یہ وقت ہی تھا جو میں تمہیں دے رہا تھا، اور کتنا تڑپانا ہے نا مجھے۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے شکایت کی۔ نوال کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ چہرہ ایک دم شاداب اور کھلا کھلا لگنے لگا تھا۔ وہ اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ تو مسٹر زریاب خانزادہ، یہ آپ کی سزا ہے، آپ کی۔ اگر اس رات جذبات میں آ کر آپ میرا دل نہ دکھاتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ آپ اس رات مجھ سے محبت سے بھی تو بات کر سکتے تھے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ شادی کی پہلی رات ایک لڑکی کے دل میں کس قدر ارمان ہوتے ہیں، اس کے دل میں کس قدر امیدیں ہوتی ہیں؟ مجھے بھی بہت سی امیدیں تھیں، میرے کومل جذبات تھے جنہیں آپ نے پل بھر میں روند ڈالا تھا۔ اس رات آپ کے الفاظ میں مجھے آپ کے عمل سے زیادہ ہرٹ کیا تھا۔ سہاگ رات تو ہر شادی شدہ جوڑا بناتا ہے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی طلاق کی بات کر کے آپ نے مجھے بری طرح توڑ دیا تھا۔ نوال کا لہجہ بھی کیا تھا۔ زریاب خانزادہ کی نظریں ہی نہیں، گردن بھی اس لڑکی کے سامنے جھک گئی تھی جو اس کی بیوی تھی۔ اس کے سامنے پہلی بار شکایت لبوں پر لائی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت تک تم سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے دل سے معاف نہیں کر دیتی ہو۔ پلیز نوال، مجھے معاف کر دینا۔
نوال نے سر جھکا لیا تھا اور مزید کوئی بھی بات نہیں کی تھی، اور پھر اگلے کچھ دنوں میں نوال نے اپنے ارد موجود سرد مہری کا حصار توڑ دیا تھا، کیونکہ اب یہ سب کچھ اسے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سب میں وہ خود بھی سکون میں نہیں تھی، اسے بھی اپنے ہمسفر کی محبت چاہیے تھی۔ اس نے زریاب کے انداز اور اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ لی تھی۔ زیادہ عرصے تک وہ بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ اس نے خود کو بہت خوبصورتی سے سجا سنوار کر تیار کیا تھا۔ ڈارک بلیو کلر کا ٹائی ٹاپ اور جینز پہنے فل میک اپ کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، جیسے کہ بریک سے ٹاپ میں اس کا قیامت خیز فگر مزید اپنی اٹھان نمایاں کر رہا تھا۔ ٹاپ کا گلا بھی کافی گہرا تھا، اس کے حسن کی تمام رعنائیاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ خود پر پرفیوم لگا رہی تھی جب زریاب نے کمرے میں قدم رکھا تھا، لیکن جیسے ہی نظریں اس کے قیامت خیز فگر اور حسین چہرے پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ اسے دروازے کے قریب کھڑا یوں دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ نوال کے چہرے پر رنگ بکھر گئے تھے، وہ پرفیوم لگا کر پلٹی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں آج؟ زریاب کی آنکھوں میں سرخی ابھر رہی تھی۔ وہ اس کے مقابل آتے اس کے برہنہ بازوؤں کو ایک جھٹکے سے تھام گیا۔ میں تمہیں کبھی بھی باہر نہیں لے کر جاؤں گا جب تک وہ اپنا یہ ٹاپ چینج نہیں کرو گی۔ نوال نے مسکراتی نظر سے اسے دیکھا۔ کیوں، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ یہ آپ کو ڈر ہے کہ لوگ آپ کی بیوی کو دیکھیں گے؟ زریاب نے دانت پیستے ہوئے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ گداز دھڑکنیں زریاب کے چوڑے سینے سے بری طرح سے ٹچ ہوئی تھی۔ میں یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے سوا کوئی بھی تمہیں اس طرح دیکھے۔ جان لے لوں گا میں تمہاری بھی اور دیکھنے والے کی بھی۔ نوال نے مسکرا کر اپنے بازو اس کے گلے میں ڈالے تو وہ حیران ہوا۔ تو کس نے کہا کہ مجھے اس ولیے میں باہر لے جائیں؟ زریاب خانزادہ نے اسے سرخ نظروں سے دیکھا تھا۔ تبھی وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ سولیے میں بس آپ مجھے دیکھیں۔ میں نے یہ تیاری بس آپ کے لیے کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بے انتہا محبت کریں۔ زریاب نے تڑپ کر اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میری جان، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے گال چومتا بولا تو نوال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نوال، میری جان، میں بہت تڑپا ہوں تمہارے بنا، لیکن اب میں بس ہر لمحہ تم سے بے حد محبت کروں گا میری جان۔ وہ بوجھل لہجے میں بولتا اس کے گلابی لبوں پر جھکا تھا۔ نوال نے بھی اپنے لب وا کیے تھے۔ وہ اس کی کمر کو گرفت میں لیے اس کے لبوں کو نرمی سے چوسا جیسے خود ہو رہا تھا۔ نوال نے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کرتے اس کا ساتھ دیا تو زریاب نے تڑپ کر اسے اوپر کھینچ کر ڈریسنگ پر بٹھایا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم نوال، کھا جاؤں گا آج میں اپنی جان کو۔ اس کی گردن پر جھکتے اس کی دھڑکنوں کو دسترس میں لیتا بولا تھا۔ نوال اس کی باہوں میں مچلتی میٹھی سی سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ زریاب ذرا اور نیچے جھک کر ٹاپ کے اوپر سے اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے نوال کے بازو اوپر کرتے اسے ٹاپ سے آزاد کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور عیاں ہوتی رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ وہ کیسے نہ بہکتا۔ اسے گود میں اٹھائے وہ بیڈ کی جانب بڑھا اور یوں ہی گود میں بٹھائے اس نے نوال کی دھڑکنوں کو آخری سیاہ پردے سے آزاد کیا تھا۔ نوال نے گہرا سانس لیا تھا، وہ اس کی دھڑکنوں پر جیسے ٹوٹ پڑا تھا۔ گلابی موتیوں کو سیکھ کرتا ہوا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بری طرح اس کی قربت میں مدہوش ہو رہی تھی۔ نوال، میری جان، تمہیں حاصل کر لوں یا مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا؟ نوال نے شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹتے خود کو اس کی پناہوں میں دے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب جیسا شخص جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر خود اس کی طرف بڑھا تھا، اسے کبھی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے ہمسفر کو سونپ کر اس نے سکون سے گہری سانس خارج کرتے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔